شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی اور اس کے علاوہ فرعون اور اس کی قوم کس طرح پانی میں غرق ہوئی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا یا ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کا نام ولید بن محصب بن رحام تھا، جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ بے حد ظلم کرتا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا، اور جو انسان اس کا غلام نہ بنتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور فرعون نے ایک خواب سنا جس کے مطابق بنی اسرائیل میں سے ایک آئے گا جو اس کے تختے کو الٹا دے گا۔ ابن عباس ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، فرعون نے اپنے خواب میں ایک آگ دیکھی جو یروشلم سے آئی تھی، اور اس نے مصریوں اور تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو فرعون گھبرا گیا۔ اس نے اپنے پادریوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس خواب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ مصری لوگ اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں جس دن سے فرعون اور اس کی رویا کے بارے میں معلوم ہوا، تخت نشینی کے خوف نے اس کے دماغ اور روح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا فرعون نے حکم جاری کر دیا۔ فرعون نے اپنی فوج کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دو۔ فرعون کا حکم سن کر ریاست کے اقتصادی مشیر فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مر جاتے ہیں اور جوان ذبح ہوتے ہیں اور یہ ان کے فنا کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں فرعون ان لوگوں کی انفرادی قوت سے محروم ہو جائے گا جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جن کو وہ غلام بناتا ہے اور جن کی عورتوں کا وہ استحصال کرتا ہے۔ پھر طے پایا کہ مردوں کو 1 سال میں ذبح کیا جائے گا اور اگلے سال زندہ رہنے دیا جائے گا۔ تاہم فرعون جنونی ہو گیا اور اس نے حفاظتی ایجنسی اور جاسوسوں کو یہ فرض سونپا کہ حاملہ عورتوں کو تلاش کرو اور اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو اسے موقع پر ہی قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جب فرعون نے اپنے تخت کی حفاظت کے لیے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے حمل کو پوشیدہ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باہوں میں پالا۔ اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل کے ساحل پر چھوڑ دیا۔ اس طرح یہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کے گھر والوں نے دیکھا تو وہ اس صندوق کو اٹھا کر اندر لے گئے اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بہت خوبصورت، حسین و جمیل بچہ تھا۔ حضرت آسیہ جو کہ بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ہم اس کی پرورش کریں گے۔ فرعون نے کہا کہ کیا پتہ یہی وہ بچہ ہو جو میرے فنا کا باعث بنے گا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھنے کے لیے راضی ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے جب دایا کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا، یہاں تک کہ پھر بتایا گیا کہ ایک نیک و پارسا عورت جو کہ فلاں علاقے میں رہتی ہے، جب انہیں بلایا گیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ قرآن کی آیات ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ یوں اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب اس کو لے ڈوبے گا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور اس نے کہا کہ یہاں کا خدا تو میں ہوں، نعوذ باللہ، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا اور کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ آخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ اس نے موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کا سفر، آئیے جانتے ہیں اس بارے میں۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کو اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ،
تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ یہ بات جب فرعون کو پتہ چلی تو وہ کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا، بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل کا لشکر دریا تک پہنچا اور فرعون نے پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھ لیا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا اور کہنے لگے اے موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے ہمیں مارنے کے لیے اور آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو گھبراؤ نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس دریا میں مارا تو آدھا پانی ایک طرف ہو گیا اور آدھا پانی ایک طرف اور برف بن گیا اور درمیان سے راستہ بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے قبائل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہماری آپس میں نہیں بنتی، تو اپنے خدا کو کہہ کہ وہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنا دے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دوبارہ دریا میں مارا تو اس بار 12 الگ الگ جگہوں سے راستے بن گئے اور وہ 12 قبائل کے لوگ الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی انہی راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دریا کی اس طرف اپنی قوم کے ساتھ پہنچے اور دریا کے بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر ابھی موجود تھا کہ اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا، تو بس پانی پھر دے مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اتنی دیر میں فرعون کہنے لگا اے موسیٰ میں تیرے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اتنی دیر میں آوازیں غائب آتی ہے اے فرعون اب تو ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ فرعون کی لاش کو سمندر نے اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جو کہ آج تک انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے اور اس کی لاش کو ابھی تک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، آمین۔ اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔